نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 259۔ او یا، او مطلب یا، کالذی کا مطلب جیسے کہ، میں نے آپ کو بتایا تھا جب کاف شروع میں لگتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جیسا کہ، اور جب وہ بعد میں لگتا ہے لاسٹ میں لگتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تو، تیرا یا تجھ سے، یو کے معنی دیتا ہے۔ کیا یا کالذی اس شخص کی طرح جو، یعنی پیچھے کیا واقعہ گزرا کہ ایک شخص بحث کر رہا تھا ان سے، ابراہیم علیہ السلام سے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور مثال دے رہے ہیں، اور کس کی دے رہے ہیں؟ یہاں دیکھیے کہ عزیر علیہ السلام کی۔ او یا کالذی اس شخص کی طرح جو مرہ گزرا، مرہ کہتے ہیں گزرنے کو، پاسٹ کو، علا اوپر، قریتی ایک بستی کے، قریہ بستی ٹاؤن، وہیا اور وہ، خاویتن گری پڑی تھی، یعنی پوری وہ بستی اجڑی بھی تھی، گری پڑی تھی، اوور ٹرن تھی، خاویتن گری پڑی تھی، علا اوپر، عروشہا اپنی چھتوں کے، اس کی چھتوں کے۔ عروش عرش سے بنا ہے نا، دیکھیے عرش کس کو کہتے ہیں؟ بلندی کو، چھتوں کو، اونچی جگہ کو، عروش اس کی جمع، اور ہا بستی کی طرف جا رہی ہے یہ ضمیر، کیونکہ دو چشمی ہاں الف کے ساتھ آتا ہے تو وہ فیمیل کے لیے آتا ہے، اور یہاں پر بستی کی بات ہو رہی ہے۔ تو علا عروشہا اس کی چھتوں پر، قالا کہا، انا یعنی کس نے کہا؟ نبی نے کہا، عزیر علیہ السلام نے کہا، انا کیسے، کس طرح، ہاؤ یوں ہی زندہ کرے گا، احیا یحیی سے بنا ہے فعل مضارع، زندہ کرے گا، برنگ ٹو لائف، ول برنگ ٹو لائف، ہاذہ اس کو، یعنی اس ٹاؤن کو، اس بستی کو، ہاذہ ہے یہ اشارہ، اس کو، اللہ اللہ یعنی اللہ اسے کیسے زندہ کرے گا، بعد موتہا بعد اس کی موت کے، موتہا اس کی موت کے، یعنی اس بستی کے تباہ ہونے کے بعد اس کو کیسے زندہ کرے گا۔ فا تو، اماتہ موت دے دی اسے، دیکھیں اماتا یمیتو سے بنا ہے، اماتا مطلب موت دینا، اس نے موت دی، ہو اسے، کسے؟ عزیر علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کیونکہ ہو ہے، ہو میل کے لیے آتا ہے، اور اس لیے عزیر علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ تو موت دی اسے اللہ اللہ نے، میعتا 100، آمن سال، 100 سال، میعتا آمن 100 سال یعنی 100 years، فنظر دین لک تو دیکھو، فا مطلب تو، انظر دیکھو، انظرا ینظرو یہ فعل امر ہے، انظر دیکھو، الا طعامکا اپنے کھانے کی طرف، طعام طعام کہتے ہیں کھانا، اور کا تمہارا تمہارے کھانے کی طرف، وشرابکا اور اپنے پینے کی طرف، اینڈ یور ڈرنک، دین لک ایٹ یور فوڈ اینڈ یور ڈرنک یعنی شراب یعنی پینا، جو وہ پانی وغیرہ لائے تھے اس کی طرف، لم نہیں، یتسنہ نہیں وہ چینج ہوا، نہیں وہ سڑا، نہیں وہ خراب ہوا، یتسنہ یعنی اس میں کچھ بھی نہیں ہوا، وہ خراب نہیں ہوا۔ اس کا فعل ماضی ہے تسنہ، تسنہا وہ خراب ہوا، تسنہا، یتسنہو تسنی، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ خراب ہونے کے لیے آتا ہے کہ لم نہیں، یتسنہ وہ خراب ہوا، فعل مضارع ہے، فعل مضارع کے آگے پہلے لم لگ گیا، لم کا مطلب نہیں، اور یہ ڈڈ ناٹ کے معنی میں کر دیتا ہے لم، کہ نہیں وہ سڑا، نہیں وہ خراب ہوا، ونظر دین لک اور دیکھو، فعل امر، الا طرف، حمارکا تمہارے گدھے کی، یور ڈونکی یور گدھا یعنی حمارکا تمہارے گدھے کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ وا مطلب اور، لی مطلب تاکہ، نجعلا ہم بنا دیں، فعل مضارع ہے نا، جعلا یجعلو سے بنا ہے،
تو یہاں پر دیکھیے یہاں پر قالا کہا یعنی اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کی موت کے بعد فَأَمَاتَهُ تو زندہ کیا اسے، زندگی دی اسے، اللہ نے کسے؟ عزیر علیہ السلام کو 100 عامٍ 100 سال، ثم پھر بعثہ اس نے اٹھایا اسے، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا انہیں، قالا کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کم لبستا کتنا تم ٹھہرے، کم کویشچن کے لیے آتا ہے، کم کتنا، لبستا تم ٹھہرے رہے، لبسا سے بنا ہے، یہ فعل ماضی ہے یعنی کتنا تم ٹھہرے، کویشچن کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا تمہیں پتا ہے؟ لبیسا یلبسو البس اس کا امر ہوتا ہے البس، تو یہ فعل ماضی ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان سے کویشچن کر رہے ہیں کہ تم کتنا یہاں ٹھہرے. قالا انہوں نے کہا لبستو میں ٹھہرا رہا، میں رکا رہا، لبستو میں ٹھہرا رہا، یومن ایک دن، یومن کس کے لیے آتا ہے؟ 1 ڈے کے لیے، ایک دن، او یا بعدا کچھ حصہ، یومن دن کا، یا دن کا کچھ حصہ. قالا کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا بلکہ لبستا تم ٹھہرے رہے، لبستا تو ٹھہرا رہا مطلب تم ٹھہرے رہے، لبیسا لبیسو لبستا لبستم لبستو لبسنا تم ٹھہرے رہے. 100 عامٍ، 100 کہتے ہیں 100 کو، 100 عامٍ سال، 100 سال. فنظر تو دیکھو، دین لک تو دیکھو، الا طعامکا اپنے کھانے کی طرف، طعام کھانا، و شرابکا اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنا نہیں وہ باسی ہوا، نہیں وہ خراب ہوا، نہیں وہ سڑا. فعل مضارع ہے یہ، لم اس کے آگے آ گیا تو ڈڈ ناٹ کے معنوں میں کر دیا اس نے فعل مضارع کو. تو اس کے کیا ہے؟ تسنہا اور یتسنہو اور تسنی، نہیں وہ خراب ہوا. ونظر اور دیکھو، دین لک اور دیکھو، الہ ہماری کا، الہ مطلب طرف، ہماری کا اپنے گدھے کی طرف. ولی نج کا اور تاکہ ہم بنا دے تمہیں، ولی نج کا اور تاکہ، وا مطلب اور، لی مطلب تاکہ، نج کا ہم بنا دے آپ کو. جعلا یجعلو اجعل سے بنا ہے یہ، نجعلا یہاں پر یہ نجعلو تھا، لی کی وجہ سے نجعلا ہو گیا، لی جڑ گیا نا اس لیے. تو تاکہ ہم بنا دیں کا آپ کو، نجعلا ہم بنا دیں آپ کو، آیتن ایک نشانی، للناسی لوگوں کے لیے. ونظر اور دیکھو، فعل امر پھر سے، الا عظامی ہڈیوں کی طرف، کیفا یعنی کس کی ہڈیوں کی طرف؟ گدھے کی جو ہڈیاں تھیں اس کی طرف. کیفا کیسے، ہاؤ، ننشزوہا ہم اٹھا کر جوڑتے ہیں انہیں، ننشزوہا جوڑنا، ان کو اٹھانا، نشو نما کرنا یعنی انشزا سے بنائے. دیکھیں انشزا، ینشزو، انشز اور نون شین زا اس کا روٹ ہے، روٹ لیٹرز ہیں اس کے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اٹھا کر جوڑنا، کھڑا کرنا، یا کھڑا کر کے ان کو دوبارہ سے بنا دینا. بیسیکلی اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں ترتیب کے ساتھ جوڑنا، اکٹھا کرنا، جوڑ دینا، حرکت کرنا، اٹھا دینا، سب اس کے میننگ میں معنوں میں آ جاتے ہیں. ثم پھر، نکسوہا ہم پہناتے ہیں انہیں، نکسو پہنانا، کاف سین واو اس کا روٹ ہے. کسا اس نے پہنایا، یکسو وہ پہناتا ہے یا پہنائے گا، اکسو تو پہنا، فعل امر. تو نکسو ہم پہناتے ہیں، ہاں اسے، لہمن گوشت. فلما پھر جب، تبینہ بیان ہو گئی، واضح ہو گئی یعنی کھل کر سامنے آ گئی، لہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ عزیر علیہ السلام کے لیے. قالا انہوں نے کہا، عالمو میں زیادہ جانتا ہوں، جیسے اکبر ہوتا ہے نا اسم تفضیل پر، اسی طرح اعلم ہوتا ہے، اعلمو میں زیادہ جانتا ہوں، ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اب دیکھیے اس آیت میں، آیت نمبر 259 میں اشارہ ہے عزیر علیہ السلام کی طرف. واقعہ کیا ہوا تھا؟ اب دیکھیں عزیر علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک مار کر یعنی موت دے کر دوبارہ پھر زندہ کیا اور اپنی نشانی
بنایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نشانی ہے تھے، یعنی لوگوں کے لیے نشانی بنا دی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس کے پیچھے سٹوری کیا تھی کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل توحید پر آ گئے تھے، ٹھیک ہے، یعنی جب سلیمان علیہ السلام کا ٹائم تھا تو بنی اسرائیل سیدھے راستے پر تھے، توحید پر آ گئے تھے، تورات پڑھنے لگے تھے، لیکن سلیمان علیہ السلام کے بعد پھر بنی اسرائیل دین سے بھٹک گئے، آپس میں لڑنے لگے، پیلسٹین یعنی فلسطین کو بہت حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا، گناہ، نافرمانی، فسق، فجور ان حد سے بڑھ گئے تھے، اور اپنے نبیوں کی بھی انہوں نے اطاعت نہیں کی تھی۔ عراق کا ایک بادشاہ تھا جو مشرک تھا، جس کا نام بخت نصر تھا، جس کو بخت نظر کہتے ہیں، یعنی نابوکیڈ نصر، ٹھیک ہے، تو وہ تھا، اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا، یعنی فلسطین پر حملہ کیا اور اس پر وہ اور قبضہ کر لیا اس پر، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 600 سال پہلے کا واقعہ ہے، تقریباً 600 سال پہلے، اور کس روایتوں میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے 586 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ اس نے جو ہے وہاں پر فلسطین پر حملہ کیا، اور وہاں پر 12 لاکھ کی آبادی تھی، تو اس نے 6 لاکھ لوگوں کو قتل بھی کر دیا، اور 6 لاکھ لوگوں کو اس نے قیدی بنا دیا، اپنی فوج میں شامل کر لیا، اور بیت المقدس کو بھی اس نے شہید کر دیا، بیت المقدس کو بالکل ویران کر دیا، بالکل اجڑا ہوا چھوڑ دیا، 1/3 لوگوں کا قتل کر ڈالا اس نے، یعنی بہت زیادہ اس نے وہاں پر ظلم کیے تھے۔ اور اسی وقت جیروشلم کی بربادی بھی اسی وقت ہوئی تھی، یعنی سارے تورات کے نسخے اس نے جلا دیے تھے، ہیکل سلیمانی جہاں یہودی عبادت کرتے تھے ان کو تباہ کر دیا، بنی اسرائیل کو قیدی بنا لیا گیا، اور جو بچے کچے تھے وہ ادھر ادھر بھاگ گئے، تو اس طرح اس نے وہاں پر سب کچھ برباد کر ڈالا، اور کچھ بھی نہیں چھوڑا، تورات کے نسخے تک اس نے نہیں چھوڑے، یعنی جو تورات تھی اللہ تعالیٰ کی کتاب، ان سب کو اس نے جلا دیا، ایک بھی نسخہ اس نے نہیں چھوڑا تھا تورات کا کہ بنی اسرائیل پڑھتے اور سیدھے راستے تک آتے۔ اور پھر عزیر علیہ السلام اسرائیل میں بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، ان کو تورات جو ہے وہ زبانی بھی یاد تھی۔ ایک دن یہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر بستی سے گزرے، وہ بستی جہاں پر اس نے حملہ کیا تھا وہاں اس کے پاس سے وہ گزرے، اور وہ بالکل تہس نہس ہو چکی تھی، یعنی سب کچھ برباد ہو چکا تھا، بالکل تہس نہس وہ بستی ہو چکی تھی۔ تو وہ دن کا وقت تھا، بہت تیز دھوپ تھی، ایک جگہ انہیں سایہ دکھا، وہ وہاں آرام کرنے لگے، ان کے پاس جو ہے ان کے پاس ایک باسکٹ تھی جس کے اندر کچھ ان کا کھانے پینے کا سامان تھا، روایتوں میں آتا ہے جیسے انجیر یا انگور وغیرہ کچھ اس طرح کا سامان تھا، تو انہوں نے ایک باؤل نکالا، اس میں انگور کا رس نچوڑا اور سوکھی روٹی جو تھی وہ لی اور اس کو گیلا کیا، انہیں کھایا اور لیٹ گئے، اور سوچنے لگے کہ یہ بستی جو برباد ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیسے دوبارہ زندہ کریں گے، کیونکہ دیکھیے ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ کریں گے، لیکن نبی تھے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کو اس بات کا یقین تھا، لیکن انسان کے اندر ایک خیال آ جاتا ہے نا کہ یہ کیسے ہوگا، ایک دم سے خیال آتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا، تو وہ یہی سوچنے لگے کہ ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اس اجڑی ہوئی بستی کو کس طرح زندہ کریں گے، بس ایسا ان کے دل میں خیال آیا، اور انہیں اللہ کی طاقت پر یقین تھا، لیکن بس کیوریسٹی تھی جاننے کی، تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا کرا، وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں موت کے فرشتوں کو ان کے پاس بھیجا اور ان کی روح قبض کروا دی، اور 100 سال کے لیے انہیں موت دے دی، یعنی 100 سال تک عزیر علیہ السلام کے پاس، یعنی عزیر علیہ السلام موت کی حالت میں رہے۔ پھر عزیر علیہ السلام عزیر علیہ السلام کو پھر مرنے کے 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا۔ اچھا، پھر یہ بھی ہے کہ سلیمان علیہ السلام یعنی عزیر علیہ السلام کے مرنے کے 70 سال بعد جب بنی اسرائیل نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم بھی کیا، اور تقریباً 70 سال کے بعد جو فارس کے بادشاہ تھے انہوں نے ان کو آزاد کروا دیا، یعنی ایک اور بادشاہ آیا، کیونکہ وہ قید میں تھے، بنی اسرائیل کو پورا بخت نظر جو ہے وہ قید ہی بنا کر لے گیا، انہوں نے اپنے گناہوں کی معافی
معافی مانگی، ان کو اللہ تعالیٰ کو رحم بھی آیا ان کے اوپر. پھر 70 سال کے بعد ایک فارس کا بادشاہ تھا، ان کو اس نے آزاد کرایا اور بیت المقدس کو دوبارہ آباد کرنے کو کہا. بنی اسرائیل جو کہ وقت نظر کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگ گئے تھے، دوبارہ بیت المقدس میں آباد ہو گئے. 30 سال تک یہ لوگ جو ہیں بہتر حالت میں آ گئے اور ان کی نسل میں پھر سے اضافہ ہو گیا. اور اب 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ جب 100 سال گزر گئے، سب کچھ بدل گیا تھا، بیت المقدس دوبارہ آباد ہو چکا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جس نے سب سے پہلے عزیر علیہ السلام کا دل اور آنکھیں زندہ کی تاکہ وہ دیکھ اور سمجھ سکیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا. پھر ہڈیاں وغیرہ سب، گوشت چڑھایا، یہ سب کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سب بھی ان کے ساتھ کیا. پھر عزیر علیہ السلام یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے عزیر علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو میں تمہیں کس طرح زندہ کرتا ہوں. پھر عزیر علیہ السلام سے خود اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ تمہیں پتا ہے کہ تم کتنے سال اس حالت میں رہے؟ اور عزیر علیہ السلام کو ایسا لگ رہا تھا کہ میں جو ہے صرف تھوڑے ہی دیر کے لیے یہاں پر لیٹا تھا، بس میری تو صرف ایک آنکھ لگی تھی، میں جو ہے ایک ہی نیند لے کر اٹھا ہوں، ایسا عزیر علیہ السلام کو لگا. تو عزیر علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا، جب موت کے فرشتے نے انہیں زندہ کیا، تو یعنی جب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فرشتہ بھیجا، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کتنا تم یہاں پر ٹھہرے، کتنے دیر تک تم یہاں پر رہے؟ تو عزیر علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ بس ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تم پورے 100 سال یہاں ٹھہرے، یعنی 100 سال تک تمہیں موت آئی تھی، پھر دیکھو ہم نے تمہیں کیسے زندہ کیا. پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو گدھے کو دکھایا، دیکھو اپنے گدھے کی طرف دیکھو کہ میں کس طرح زندہ کرتا ہوں، کیونکہ ان کے دل میں یہ خیال تھا نا کہ اللہ تعالیٰ اس اجڑی ہوئی بستی کو بھی کیسے ٹھیک کرے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تمہارا جو کھانا تھا، پانی تھا جو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اس کو بھی دیکھو، وہ ابھی تک سڑا نہیں، وہ خراب نہیں ہوا، بالکل فریش ہے، جیسا وہ لائے تھے تازہ بالکل ویسا ہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو اس گدھے کی طرف دیکھو، اب میں اس کو کیسے زندہ کر رہا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے ترتیب کے ساتھ گدھے کو زندہ کیا، اس کی ہڈیاں جوڑی، پھر اس کو گوشت پہنایا، پھر اس کو اسکن پہنائی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو کس طرح میں اس گدھے کو جو ہے زندہ کر رہا ہوں، اور یہ ایک نشانی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نشانی میں تمہیں دکھا رہا ہوں تاکہ تمہیں پورا یقین ہو جائے، تمہیں اطمینان ہو جائے، صرف تمہارے اطمینان کے لیے میں جو ہے یہ نشانی دکھا رہا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں یہ سب اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ تمہیں یقین ہو جائے، تمہارے دل کو اطمینان ہو جائے کہ میں کس طرح یہ سارے کام کرتا ہوں، اور میں تمہیں ایک نشانی بنانے والا ہوں لوگوں کے لیے. یعنی اب تم جاؤ گے، اب حالات دوبارہ سدھریں گے، اور میں تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانے والا ہوں. ٹھیک ہے، تو ہاں، اور پھر تاکہ سب لوگ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس لیے واقعہ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، کیونکہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی بتایا، مینشن کیا، یہودی جو ہیں وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. تو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، پروفٹ ہیں، اور ان کے ساتھ بھی یہ سب کام ہوئے تھے، اور کیا کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، ہم نے کیا 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 تھا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اچھے سے بتا دیا قرآن میں. جب حضرت عزیر علیہ السلام زندہ ہو کر شہر میں آئے تو دیکھا کہ شہر تو پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے آباد ہے. بنی اسرائیل کے نئے لوگ بھی دکھے انہیں جو آپ کے بعد پیدا ہوئے تھے. آپ پر جب موت مسلط ہوئی تھی تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ آپ کی عمر 40 سال تھی. شہر سے باہر جب آپ گئے تب آپ کے بیٹے کی عمر 18 سال تھی. اب یعنی ایسا روایتوں میں ملتا ہے، اب ان کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی ان کے بیٹے کی، بلکہ آپ کے پوتے بھی بڑے ہو چکے تھے. آپ جب اپنے گھر میں تشریف لائے تو وہاں آپ کی ملاقات ایک عورت سے ہوئی جو آپ کی خدمت کرتی تھی. اب اس کی عمر جو ہے 120 سال کی ہو چکی تھی، چلنے سے عاجز آ چکی تھی، چل نہیں پا رہی تھی، آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی تھی. جب عزیر علیہ السلام جب گئے تھے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ اس کی عمر 20 سال کی تھی. حضرت عزیر علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا کہ عزیر کا گھر یہی ہے؟ تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی اتنے عرصے بعد عزیر علیہ السلام کا نام لینے والا کون ہے؟ تو وہ 100 سال سے گم ہو چکے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں ہی عزیر ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ساری بات بتائی. اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال سے مردہ رکھ کر زندہ فرما دیا. تو اس عورت نے کہا کہ اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے نظر آنے لگے تاکہ میں آپ کو دیکھ کر پہچان سکوں. پھر عزیر علیہ السلام نے دعا کی
اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی آنکھیں کی روشنی واپس آ گئی، چلنے لگی اور وہ پہچان گئی۔ اب وہ آپ حضرت عزیر علیہ السلام کو لے کر وہ عورت آپ کے بیٹے اور بنی اسرائیل کے پاس گئی اور بتایا کہ عزیر علیہ السلام واپس آ گئے۔ سب لوگ تعجب کر رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد واپس آ گئے۔ تو اس عورت نے بتایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ رہے تھے کہ مجھے ان کی دعا سے، یعنی اس عورت نے بتایا کہ تم سب نہیں دیکھ رہے کہ ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے مجھے روشنی دے دی اور میں چلنے کے قابل ہو گئی۔ تو آپ کے بیٹے نے کہا کہ میرے جو باپ تھے ان کے تو دونوں کندھوں کے درمیان ایک مول تھا، یعنی ایک تل تھا بلیک، تو آپ کے بھی ہونا چاہیے۔ تو دیکھا تو وہ ساری نشانیاں ان کو نظر آنے لگ گئی۔ تو پھر ان سے کہا گیا کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ عزیر علیہ السلام کو تو تورات یاد تھی، آپ ہمیں تورات سناؤ، کیونکہ تورات کے نسخے جلا دیے تھے نا سارے، اب ان کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ وقت نظر کا جب حملہ ہوا تھا، جتنی بھی کاپیز تھیں تورات کی سب اس نے جلا دی تھی۔ تو پھر بنی اسرائیل نے کہا کہ اگر آپ عزیر علیہ السلام تو تورات سنائیں ہمیں۔ تو عزیر علیہ السلام ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے، بنی اسرائیل پاس پاس اکٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں تورات کی روشنی ڈالی، یعنی ان کو سب آتا تھا تورات میں سے، تورات کی روشنی ڈالی اور لفظ لفظ انہوں نے جو ہے بیان کیا اور لکھوا دیا تورات کا۔ تو بس اسی کو وہ معجزہ سمجھ کر، یعنی ان کو یقین آ گیا، یعنی ایک ایک لفظ انہوں نے، کوئی بھی جگہ انہوں نے تورات کی ادھر سے ادھر چینج نہیں کی، دوبارہ سیم ایز اٹ از انہوں نے تورات کو لکھوا دیا۔ اور اس لیے یہودی اس میریکل کی وجہ سے، یہودی جو ہیں عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں کہ وہ 100 سال بعد کیونکہ ان کو مرنے کے بعد زندہ کیا گیا، پھر دوبارہ انہوں نے تورات کو صحیح طریقے سے لکھوایا، جو کہ پوری طریقے سے جلا دی تھی، بالکل سیم ایز اٹ از اس کو لکھوایا گیا۔ اس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، ان کو دوبارہ زندگی ملی تھی، 100 سال بعد انہوں نے وہ پھر سے آئے تھے اور تورات لکھی تھی۔ یہ سب باتوں کی وجہ سے وہ ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ تو ایک پیغمبر ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے یہ ساری کی ساری پورا قصہ قرآن میں پھر یہ بیان کیا۔ دیکھیے جب یہ سب واقعہ ہو چکا تھا نا، پھر سے بنی اسرائیل پھر اٹھے، پھر انہوں نے دین سیکھا، پھر اللہ تعالیٰ کی دعوت کرنا انہوں نے شروع کی، تھوڑے حالات پھر ان کے اور حالات ان کے بہتر ہونے لگے، ٹھیک ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ کافی سالوں میں جا کر جو تھا یہ یروشلم جو تھا وہ آباد کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد سن 70 عیسوی میں جب ٹائٹس آیا تھا، ٹائٹس رومی جنرل آیا تھا، اس نے پھر سے اس کو برباد کیا، یعنی اس کے ذریعے سے وہ جو ہے تباہ کیا گیا۔ اور اب تک جو ہے یہودی پھر یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے برباد کر دیا گیا ہے، اور اب ان کے دلوں میں اس طرح کی آگ ہے، بدلے کی آگ ہے کہ نہیں، ہمیں دوبارہ اس کو لینا ہے، دوبارہ اس کو آباد کرنا ہے اور ہم ہی کو اس کو بنانا ہے۔ تو اس لیے ان سب وجہوں سے جو یہودی کا دھیان ہے یہودیوں کا، وہ اسی طرف رہتا ہے، بس اسی کے پیچھے وہ لگے رہتے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام مسیح کی، اور مسیح جو دجال ہے اس کے آنے کی تیاریاں بھی وہ کرتے رہتے ہیں، اپنا مسیحا اس کو مانتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔